مجھے یاد ہے جب میں 3-4 سال کی تھی تب میں نے ماں کے ساتھ کام پر جانا شروع کیا تھا۔ ماں کا ہاتھ بٹانے کی بجائے اس کو تنگ کیا کرتی تھی۔ جب ماں مجھ سے تنگ آ جاتی تو کبھی مجھے پیار کرتی اور کبھی 2-3 تھپڑ رسید کر کے اپنی قسمت کو کوسنے لگتی تھی۔ آہستہ آہستہ شعور آنے لگا تو میں ماں کو تنگ کرنے کی بجائے اس کا ہاتھ بٹھانے لگی۔ اس دوران ماں نے کئی گھر بدلے اور میں اس کی محنت و مشقت کے ایک لازمی جز بنتی گئی۔ ہوش سنبھالتے ہی اپنے باپ کو ہوش و خور سے بھگانا پایا۔ نشے کی دلدل میں وہ تمام عمر غرق رہا۔ ماں جتنا بھی کوستی پتھر کی صورت بنا سنتا رہتا۔ ایک دن مزدوری کر لیتا تو ایک ماہ فارغ رہتا۔ گھر کا خرچہ ماں کے کندھوں پر تھا۔ مجھ سے چھوٹے 7 بہن بھائی اور تھے۔ بھوکے پیاسے روتے سسکتے ہوئے ننھے منھے انسانوں کی اس فوج سے ہماری کٹیا میں بھوچال سا رہتا تھا۔ اس بھوکی پیاسی فوج کو ماں اکیلے نہیں پال سکتی تھی۔ ماں باپ تو نشے کی دلدل میں گردن تک دھنس چکا تھا۔ وہ گھر سے بیگانہ ہو کر کبھی قبرستان اور کبھی کسی مزار پر فقیروں کے ڈیرے پر رہنے لگا۔ تبھی ماں نے میرے لیے کام ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ میں چاہتی تھی کہ میرے بہن بھائی بھوکے نہ رہیں، لہذا خوشی خوشی کام پر جانے لگی۔ جب میں 12 برس کی ہو گئی تو تمام کام کرنے لگی۔ ماں بیمار ہو جاتی تو میں گھروں میں ماں کی جگہ کام کر لیتی۔ واصف کے یہاں کام کرتے ماں کو 2 سال ہو گئے تھے۔ یہ میاں بیوی شریف لوگ تھے۔ ان کے یہاں میں ماں کے ساتھ جاتی تھی۔ ان کی بیگم مجھ سے بہت محبت کرتی۔ وہ بیمار رہتی تھی، انہیں سانس کی تکلیف تھی۔ جب تکلیف بڑھ جاتی ان کی خدمت پر مامور ہو جاتی، انہیں دوا پلاتی، چائے وغیرہ دیتی۔ وہ مجھ کو بہت چاہتی تھی کیونکہ میں ان کی خدمت کرتی تھی۔ شکل و صورت میری اچھی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ تیرا تو سکینہ کے یہاں پیدا نہ ہوتی، کسی امیر گھر کی مالکن ہوتی۔ تب میں شرمانے کی بجائے ٹھنڈی آہ بھر کر خاموش ہو جاتی تھی۔ مالکان اکثر مجھے اپنے کپڑے دیا کرتی تھی۔ میں ان کی اترن پہن کر بہت خوش ہوتی۔ ان کو پہن کر مجھ پر نکھار آ جاتا تھا۔ میرا بدن چرا تھا، وہ بھی بیماری سے دبلی ہو گئی تھی۔ ان کے کپڑے مجھے ٹھیک آ جاتے تھے۔ جب کبھی میں نہا کر ان کے دھوئے لباس پہن لیتی تو مالکن مجھ کو دیکھ کر خوف کھا جاتی، کہتی لڑکی تو خود کو چھپا کر رکھ، یہ دنیا بہت بری جگہ ہے۔ گھر سے نکلتے سے میں چادر اوڑھ لیا کر، لہٰذا میں جب گھر جاتی خود کو ایک بڑی چادر میں چھپا لیتی۔ میں اتنی خوبصورت تھی کہ سڑک پر چلتے لوگ مجھے مڑ مڑ کر دیکھتے تھے۔ واصف صاحب عمر رسیدہ صوفی مینشن انسان تھے، نماز روزے کے پابند اور دل میں خوف خدا رکھنے والے آدمی تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ شاید اسی لیے وہ مجھ سے ایسا سلوک رکھتے تھے جیسا کوئی اپنے بچوں سے رکھتا ہے۔ انہیں تو سنا ہے کہ ان کے چھوٹے بھائی دبئی سے آ رہے ہیں۔ ان کا نام عارف تھا۔ میرا کام بڑھ گیا کیونکہ واصف صاحب نے کہا تھا کہ میرے چھوٹے بھائی کو کوئی کمی محسوس نہ ہو۔ وہ میرا بھائی ضرور ہے لیکن میں اسے اپنا بیٹا سمجھتا ہوں۔ مالک کے کہنے پر میں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، گھر کو شیشے کی طرح چمکا دیا، عارف کے کمرے کو سجا سنوار کر گلزار بنا دیا۔ عارف مجھے متاثر کن شخصیت نہ لگا، نہ جانے اس میں کیا ایسی جھلک تھی کہ مجھے اس کے سامنے جانے سے وحشت ہونے لگتی تھی۔ اس کے آ جانے کے بعد جلد گھر جانے کی کوشش کرتی تھی، ہر طرح اسے پہلو بچھا کر رکھتی تھی، لیکن جتنا میں اسے کنی کتراتی وہ میرے پیچھے آتا تھا اور کوئی نہ کوئی بات شروع کر دیتا۔ میں خاموشی سے نظر انداز کرتی مگر وہ اپنے ہاں کے جاتا۔ ایک روز صبح دروازے پر دستک ہوئی، دیکھا تو وہ سامنے کھڑا تھا۔ بولا گھر میں رات اچانک مہمان آ گئے، بھابھی نے بلایا ہے، جلدی چلو۔ ماں بولی ہاں ہاں تو جا، میں بچوں کو ناشتہ دے دوں گی۔ میں چادر کی باکل مارے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی گیٹ کے اندر گئی تو میں نے دیکھا گھر میں مکمل سکوت تھا۔ سکوت تو پہلے بھی رہتا تھا، بیگم صاحبہ اپنے کمرے میں لیٹی رہتی تھی اور میں خاموشی سے کام کرتی رہتی تھی، لیکن آج کا سکوت گہرا تھا۔ میں نے بیگم صاحبہ کے کمرے میں جا کر دیکھا، وہ خالی تھا۔ باتھ روم کھول کر دیکھا، وہاں وہ نہ تھی۔ انہیں پکارا، جواب نہ ملا۔ تبھی میں نے باہر آ کر عارف سے پوچھا، صاحب آپا بیگم صاحبہ کہاں ہیں؟ کہنے لگا ان کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، بھائی صاحب اور بھابھی ملتان گئے ہیں، وہ شام تک لوٹیں گے، مجھے بھی جانا ہے اسی لیے تمہیں لایا ہوں۔ اگر وہاں بتا دیتا تو تم گھبرا جاتی، گھر کا خیال کرنا، لیکن پہلے مجھے ناشتہ بنا دو۔ میرا دل دھک سے ہوا مگر خود پر قابو پا کر میں باورچی خانے چلی گئی اور اس کے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی۔
تھوڑی دیر اپنے کمرے میں جا کر وہ پھر باورچی خانے میں آ گیا۔ کہنے لگا ناشتے کی ٹرے میرے کمرے میں لے آنا۔ جب میں ٹرے لے کر اس کے کمرے میں گئی تو وہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر اٹھ بیٹھا اور بولا، اتنی اچھی شکل و صورت ہے، پھر بھی کسی کے گھر کام کرتی ہو؟ تمہیں نوکرانی نہیں، ہمارے جیسے کسی گھر کی رانی ہونا چاہیے تھا۔ میں نے جواب نہ دیا، خاموشی سے چائے اس کی پیالی میں ڈالنے لگی تو وہ کہنے لگا، تم نہیں جانتی تمہیں کام کرتے دیکھ کر میرا دل کس قدر کرتا ہے۔ تمہیں اپنی خوبصورتی کا احساس نہیں ہے۔ میں واپس جانے کو مڑی تو وہ پھرتی سے دروازے پر آ گیا۔ میں نے کہا، صاحب راستہ چھوڑو، ایک شریف انسان کے آپ بھائی ہو، ان کی شرافت کا تو لحاظ کرو۔ مجھ کو خطرے کا پورا احساس ہو چکا تھا، لیکن اتنی جلدی کسی اچانک حملے کے لیے میں تیار نہ تھی۔ تبھی میری فریاد ایک بے بس پنچھی کی مانے شیشے کے دروازوں اور دیواروں سے ٹکرانے لگی۔ غم کے مارے میں تو مر جاتی کہ اچانک کسی نے گھنٹی بجائی۔ یوں اس کو گیٹ پر جانا پڑا۔ میں پچھلا دروازے سے بھاگ کر گھر پہنچی۔ میرا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ ماں مجھ کو دیکھ کر چونک گئی۔ میں نے سب کچھ اس کو بتا دیا۔ اس پر تھوڑی دیر کے لیے سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ خاموشی سے سر پکڑ کر دیوار کے سہارے بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، اگر تیرا باپ نشہ نہ کرتا اور غیرت مند ہوتا تو عارف کا نشان باقی نہ رہنے دیتا، مگر ہم تو اس کے ہوتے غریب اور لاوارث ہیں۔ رات بھر میں اپنی جگہ اور ماں اپنے بستر پر جاگتی رہی۔ صبح میں نے کام پر جانے سے انکار کر دیا، مگر ماں نے کہا، بیٹی ہم غریب ہیں تو جہاں بھی کام پر جائے گی کوئی نہ کوئی بات ہوگی، تو ذرا مجھے وہاں جانے دو۔ کیا پتہ بیگم صاحبہ اور صاحب آ گئے ہوں، ان کو قصہ بتا کر ہی کام چھوڑیں گے۔ وہ نہیں ہوں گے تو عارف ہوگا، اس سے بات کروں گی، ورنہ مالک اور مالکن ہم کو نمک حرام اور چور سمجھیں گے۔ واصف صاحب اور ان کی بیگم نہیں لوٹے تھے، عارف گھر میں موجود تھا۔ ماں نے اسے کہا، تم نے میری بیٹی کی طرف کیا سمجھ کر ہاتھ بڑھایا؟ ہم غریب ضرور ہیں مگر محنت کر کے کھاتے ہیں۔ میں واصف صاحب سے تمہاری شکایت کروں گی اور سارا قصہ بتاؤں گی، تیرا بھی آئے گی اور سامنے بات ہوگی۔ وہ کہنے لگا، مجھے معاف کر دو خالہ، میرے بھائی بھابھی کو نہ بتانا، میں تو ویسے چند دن بعد دبئی واپس جا رہا ہوں۔ تم کام چھوڑ دو یا بھابھی تم کو نکال دے، دونوں صورتوں میں نقصان تمہارا ہے۔ ہاں اگر تم چاہو تو میں تمہاری مالی مدد کر سکتا ہوں، لیکن تم اپنی زبان بند رکھنا، ٹھیک ہے؟ ماں نے کہا، مدد کرو تو میں کسی سے کچھ نہ کہوں گی۔ عارف نے ماں کو 20,000 روپے دیے اور کہا کہ یہ رکھ لو، تمہارے کام آئیں گے۔ کل سے تمہاری بیٹی نہ سہی، تم آ کر میرا کھانا بنا جانا جب تک بھابھی اور بھائی نہیں آ جاتے۔ دراصل تمہاری بیٹی خوبصورت بہت ہے، اسے کام نہ کرواؤ۔ ماں رقم لے کر گھر آ گئی اور کہا، بدمعاش سے 20,000 روپے لے آئی ہوں، جھونپڑی کی جگہ ایک کمرہ تو بنوا لوں گی۔ مجھے ماں کی یہ بات اچھی نہ لگی۔ میں نے کہا، ماں تم نے اس سے رقم کیوں لی؟ آصف صاحب کو شکایت کرنا تھی، میرا تو جی چاہتا ہے کہ اس رقم کو چولہے میں پھینک دوں۔ پاگل لڑکی، تیری عزت تو خدا نے بچا لی، اب بات مالکن جب مالک سے کہنے سے کیا ملے گا، الٹا ان کو کام چھوڑنا پڑے گا۔ وہ خود تو شریف لوگ ہیں اور وہ مراد یوں بھی دبئی جانے والا ہے، زبان کھولے گی تو ان کی عزت پر کچھ نہیں آئے گا، اپنی ہی عزت پر باتیں بنے گی۔ روپے کیوں نہیں لیتی، کمرہ بن جائے گا، میرے بچے تو بارش میں نہ بھیگیں گے۔ غربت کا اتنا بھیانک چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یقین عارف کا گریبان پکڑنے کی بجائے ماں کی ممتا بک بھی سکتی ہے۔ میں جب تک وہاں نہ گئی کہ جب تک واصف صاحب اور بیگم نہ آ گئے، عارف بھی دبئی چلا گیا، مجھے سکون مل گیا۔ اب ماں کو میری شادی کی فکر ہوئی، سوچا کب تک جوان لڑکی سے دوسروں کے گھروں میں کام کرواؤں گی، مجھ سے چھوٹی بھی 12 برس کی ہو رہی تھی۔ سو ماں نے دور کی خالہ کے بیٹے سے میرے رشتے کی بات چلائی، جو چوکیداری کرتا تھا۔ میری ظفر سے شادی ہو گئی۔ میں 6 ماہ کی دلہن تھی کہ ایک روز ساس کہیں رشتہ داروں سے ملنے کی واپس آئی تو اس کے زیور غائب تھے۔ خدا جانے اس کے شوہر نے اٹھا لیے کہ داماد نے یا خود اس کی بیٹی نے، مگر نام میرا لگا دیا۔ میرے تو فرشتوں کو خبر نہ تھی کہ کتنے زیور ہیں، کہاں رکھتی ہے۔ لاکھ روئی قسم کھا کر کہا کہ میں نے نہیں اٹھایا، لیکن ساس کو یقین نہیں ہے، بولی میرے اپنے کیوں چرائیں گے۔ یوں بات بڑی، میری ماں کو بلوایا گیا، ان کو بہت غصہ آیا، مجھے غصے میں اپنے ساتھ لے کر آ گئی۔ وہ لوگ پھر مجھے لینے نہ آئے، ماں نے بھی نہ بھیجا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کل پھر کوئی اور الزام لگا دیں گے۔ گھر سال بھر بہکے رہی، انہوں نے بالآخر طلاق بھیجوا دی۔ پھر سے ماں میرے لیے کام ڈھونڈنے لگی، آخر ایک بنگلے پر کام مل گیا اور میں پھر سے کام کرنے لگی۔ ماں پر بوجھ تو نہ بن سکتی تھی، پیٹ پالنا تھا، جہاں مالکن تو اچھی تھی
مگر اس کی سہیلیاں میرا تن من جلاتی، اسے کہتی نور جہاں ذرا خیال سے رہنا، اتنی خوبصورت نوکرانی رکھ لی ہے، کہیں میاں سے ہاتھ نہ دھو بیٹھنا۔ اور مالکن ان کو کہتی ارے نہیں میرے میاں ایسے نہیں ہیں۔ میں کان بند کر کے کام میں مشغول رہتی کہ سنوں گی اور نہ تو ہین کا احساس ہوگا۔ نیا مالک کچھ رنگین مزاج تھا، قالینوں کا کاروبار تھا، دولت مند اور خوبصورت بھی تھا۔ روز سج بن کر گاڑی میں بیٹھتا، مجھے وہ بھلا لگتا، دعا کرتی اے اللہ تو مجھے بھی ایسا شوہر دے۔ دنیا میں لوگوں کو تو نے اتنی دولت دی ہے اور ہم کو اتنی غریبی۔ مالکن تو اپنی معمولی شکل و صورت کی ہے اور شوہر کی طرح خوبصورت، دولت مند اور شاندار ملا ہے۔ ایک روز وہ بن ٹھن کر سیٹ لگائے گاڑی میں بیٹھ رہا تھا کہ مجھے کہا تیرا اندر سے میرا بیگ تو لانا۔ جب میں بیگ لے کر اسے پکڑانے لگی تو بس اس کو دیکھتی رہ گئی، جیسے خوابوں کی دنیا میں کھو گئی تھی۔ تبھی اس کی آواز نے مجھے چونکا دیا، ارے لڑکی کہاں کھو گئی ہو؟ کیا مجھے نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ لا بیگ مجھے دے۔ تبھی میں شرمندہ ہو کر رہ گئی، بیگ ان کے ہاتھ میں دیا اور شرما کر اندر بھاگی۔ اس روز میرے کانوں میں سارا دن صاحب کے الفاظ گونجتے رہے۔ میرا ضمیر ملامت کرتا رہا کہ میں نے ایسا کیوں سوچا۔ اس دن کے بعد صاحب میں تبدیلی آ گئی، اس کی مہربانیاں مجھ پر بڑھنے لگی۔ ان مہربانیوں سے خوفزدہ ہو کر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ میں بیگم صاحبہ کی جوتیاں کھا کر جہاں سے نہیں نکلنا چاہتی تھی۔ جب میں نے کام چھوڑنے کا کہا تو صاحب نے اکیلے میں مجھ سے پوچھا کام کیوں چھوڑ رہی ہو؟ آپ کی وجہ سے، میں نے جواب دیا۔ وہ کہنے لگا میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں، ورنہ تم اتنی خوبصورت ہو کہ میں تم سے شادی کر لیتا، لیکن اب مجبور ہوں۔ ہاں چاہو تو الگ گھر میں رکھ سکتا ہوں، تم کو خرچہ دیتا رہوں گا۔ اس دن مجھے لگا جیسے اس آدمی نے میرے منہ پر تھوک دیا ہو۔ اسی دن میں نے بیگم سے ماں کی بیماری کا بہانہ بنا کر وہاں کا کام چھوڑ دیا، کیونکہ بیگم میرے ساتھ بہت اچھی تھی اور میں ان سے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اب ماں کہتی تھی کہ کوئی دوسرا گھر ڈھونڈو اور کام پر لگ جا، کب تک ایسے بیکار بیٹھی رہے گی؟ اور میں کہتی تھی کہ ہرگز نہیں، میں اب کہیں کام پر نہیں جاؤں گی، بے شک بھوکی مر جاؤں، تم میری شادی کر دو، تم کنواری تو ہو نہیں، طلاق یافتہ کو تو رنڈوے بچوں والے یا پھر ایسے کوئی رشتے ملے گا جس کو دوسری شادی کی چاہ ہوگی، بلا سے سوتن ہو کر بچوں والا گھر بیٹھا کر روٹی کھلائے، مجھے دار دار کا کام نہ کرنا پڑے۔ اماں میں ان امیروں کی جوتیاں سیدھی کرنے سے تنگ آ گئی ہوں۔ اماں نے دیکھا کہ یہ تو بوجھ بانٹنے کی بجائے بوجھ بن رہی ہے، انہوں نے میرے رشتے کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ آخرکار ایک رشتہ ڈھونڈ نکالا۔ ہماری جھوگی کے اس طرف میدان میں ایک بڑی بلڈنگ بن رہی تھی، اس کے ٹھیکیدار کی منشی سے اماں کی سلام دعا ہو گئی۔ اماں جب ادھر سے گزرتی منشی کھڑا ہوتا تو اماں اسے کہتی بیٹا کوئی اچھا شریف آدمی گھرانہ ہو تو بتانا، مجھے کام ہے۔ ایک دن اس نے پوچھا اماں جی آپ تو پہلے ہی 2-3 گھروں کا کام کرتی ہو، تھک جاتی ہوگی اور کام کیوں کر سکو گی؟ ویسے تو ہمارے ٹھیکیدار صاحب کو کام والی چاہیے، لیکن ان کا گھر دور ہے، آپ وہاں نہیں جا سکتی۔ اس طرح باتوں باتوں میں اماں نے اس کو اپنے حالات بتا دیے کہ میری 4 بیٹیاں 2 بیٹے چھوٹے ہیں، شوہر نشے نے بیکار کر دیا، پیٹ پالنے کو گھروں میں کام کرتے ہیں، بچیاں بھی میرے ساتھ کام میں ہاتھ پٹاتی ہیں، ہم حلال رزق کھاتے ہیں، بس ایک فکر دن رات کھاتی رہتی ہے کہ بیٹی کا کہیں رشتہ ہو جائے، لڑکا نیک ہو، بے شک غریب مزدور ہو، مگر میری بیٹی کو عزت کی زندگی تھی۔ اس دن سے منشی یاس کو اماں سے ہمدردی ہو گئی، وہ ہمارا چال چلن دیکھتا رہا اور ایک روز ماں کو رو کر بولا اماں میں بھی ایک غریب مزدور ہی ہوں، کچھ پڑھا لکھا ہوں، ٹھیکیدار کا منشی ہوں، گھر میرا اپنا ہے، تنخواہ ٹھیکیدار صاحب اچھی دیتے ہیں کہ دیانتداری سے روپے پیسے کا حساب کتاب رکھتا ہوں۔ یوں ماں نے اسے میرا نکاح کر دیا۔ یاس زیادہ دولت مند نہ تھا، لیکن وہ کہیں سے بھی کما کر میری ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا، میں ہر کام اپنی مرضی سے کرتی تھی، اس کو یہی خوشی بہت تھی کہ میں نے سوتن کی 2 بیٹیوں کے بعد اس کو بیٹا دیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ چاہتی تو کنہا سے کام لے کر اپنی پرسکون زندگی میں ضم ہو جاتی، مگر جن کے حالات ابتدا میں دگرگوں رہے ہوں، شاید ان کی نفسیات بدل جاتی ہے۔ میری بھی شخصیت میں کمی رہ گئی تھی، میں جہاں بھی مطمئن نہ تھی، اپنی زندگی میں کمی محسوس کرتی تھی۔ کوٹھیوں میں کام کرتے رہنے سے بڑی کوٹھیوں کی مالک بننے کی حسرت کہیں دل میں چھپ کر بیٹھ رہی تھی،
اور خواہشوں کا کینسر میرے اندر زہر کی طرح پھیلتا جا رہا تھا۔ گیاس کو مجھ سے واقعی محبت تھی، اس نے میرے لیے دن رات کام کیا، وہ تمام آمدنی میرے ہاتھ پر رکھ دیا کرتا تھا۔ میں نے اسے کہہ کر اپنی 2 بہنوں کی شادیاں کہیں، بھائی کو اسکول میں داخل کروایا اور اس کے لیے کپڑے، جوتے، چیزیں پہنچاتی رہتی۔ میرا بیٹا الیاس اپنی بڑی ماں سے زیادہ منحوس تھا، اس کی سوتیلی بہنیں اس کو ہر وقت گود میں اٹھائے رکھتی تھی، سجاتی سنوارتی تھی۔ سوتن نے میرے بیٹے کو حقیقی ماں کا پیار دیا۔ وہ عقل مند میری بے چین فطرت کو سمجھ چکی تھی۔ مجھ کو اپنے بیٹے سے کوئی خاص انس نہیں تھا، بلکہ یوں کہوں کہ شوہر اور اس کے گھر کسی سے بھی محبت نہ ہو سکی۔ یوں لگتا جیسے کہ میرا گھر نہیں بلکہ میری سوتن کا گھر ہے۔ یاس کا ٹھیکیدار کبھی کبھی ان کو اپنی گاڑی میں گھر سے اٹھانے آتا تھا۔ اس نے ایک بار مجھے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے بعد وہ بہانے سے ہمارے گھر آنے لگا، میرے بچے کو پیار کرتا، اسے گھمانے لے جانے لگا تاکہ میری توجہ اس کی طرف مبذول ہو۔ میری روح دولت کی پیاسی ہو گئی تھی۔ ٹھیکیدار اپنے حربوں میں کامیاب ہو گیا۔ میں اس شخص پر توجہ دینے لگی۔ یاس گھر پر نہ بھی ہوتے اور وہ آ جاتا تو میں چائے بسکٹ سے تواضع کرتی۔ اس کا نام فیروز تھا۔ میری سوتن پردہ کرتی تھی جبکہ میں پردہ نہیں کرتی تھی۔ یوں یاس کے گھر رہ کر فیروز میری زندگی میں آ گیا۔ اس نے مجھے سونے کے زیورات بنوا کر دیے جو میں ماں کے پاس چھپا آتی تھی۔ میں سونے کی چمک دھمک دیکھ کر اس کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد میری سوتن کو حالات کا اندازہ ہو گیا۔ یاس کو بے شک رہنے لگا، لیکن ان دنوں نہ ٹوکا اور زبان سے کچھ نہ کہا۔ فیروز نے مجھ پر پیسہ لٹایا تو میں نے یاس سے طلاق مانگنی شروع کر دی۔ انہی دنوں ابا وفات پا گئے۔ ٹھیکیدار نے اس کی تجہیز و تکفین کی اور ماں کو 2 کمروں کا پکا مکان بھی بنوا دیا کہ مزدور بھی اس کے اپنے تھے اور تعمیر کا سامان بھی ڈھیروں اس کی تحویل میں رہتا تھا۔ ماں کو اندازہ نہ تھا کہ وہ یہ عنایتیں کیوں کر رہا ہے، بس پھر کیا تھا، پہلی بار دولت کا چسکا لگا تو میرا دماغ خراب ہو گیا۔ میں بات بات پر یاس سے لڑنے لگی تو اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میں نے بیٹا بھی اس کو دے دیا کیونکہ وہ میری سوتن سے پلا ہوا تھا۔ طلاق کے بعد میں چند دن ماں کے گھر رہی، پھر ٹھیکیدار کے ایک دوست کے فلیٹ میں آئی۔ بہت خوش تھی، سمجھ رہی تھی کہ اب میرا خواب پورا ہوگا اور میں ایک بڑی کوٹھی کی مالکہ بن کر رہوں گی۔ میں نے نکاح کی بات کی۔ فیروز نے کہا فی الحال تم میری مہمان ہو، عدت کی مدت تو پوری ہونے دو ورنہ لوگ کیا کہیں گے، وہ ہم پر فتویٰ لگا دیں گے۔ دن گزرتے گئے۔ فیروز کا دوست ایک شریف آدمی تھا، جانے فیروز نے اس سے کیا بات کی تھی، وہ دروازے سے اندر بھی نہیں آتا تھا، جو چیز دینی ہوتی دروازے کے باہر سے ہی دے کر چلا جاتا تھا۔ عدت کی مدت بھی گزر گئی، فیروز ایسے ہی مجھ بے وقوف بناتا رہا۔ جب آتا ہر بار میں نکاح کا کہتی اور وہ جواب دیتا میں تمہارے پاس ہوں تم میرے پاس ہو، اب اتنی بھی کیا جلدی نکاح کی۔ 1 سال اس نے ایسے ہی نکال دیا۔ جب نکاح کا نام لینے لگتی تو ناراض ہو جاتا، اس نے مجھے باندھی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ دن بھی آ گیا کہ وہ 1 ماہ تک گھر نہ آیا۔ تنہائی اور خوف سے میں مرنے لگی۔ اس کے انتظار میں پریشان تھی کہ ایک دن چند آدمی آئے اور فلیٹ خالی کرنے کو کہا۔ میں نے کہا میرے شوہر فیروز آ جائیں تو ان سے بات کرنا۔ وہ بولے وہ تو فراڈ کے کیس میں گرفتار ہو چکا ہے۔ ہم نے اس سے بات کی ہے، اسی نے کہا کہ تم اپنا فلیٹ اس عورت سے خالی کروا لو، وہ میری بیوی نہیں ہے۔ یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا انسان اتنے بھی بے رحم ہو سکتے ہیں؟ میں نے سوچا ہاں اتنے بھی بے رحم ہو سکتے ہیں، کیونکہ میں بھی تو اتنی بے رحم ہو گئی تھی۔ غیاث جیسے شریف آدمی کو چھوڑا، حتیٰ کہ اپنے معصوم بچے پر بھی مجھے رحم نہ آیا۔ دولت کے پیچھے زندگی برباد کر لی۔ میں نے ان مردوں سے الجھنا مناسب نہ سمجھا، سوچا یہ بے عزتی کر دیں، میں اکیلی کیا کر سکتی ہوں۔ اپنا مختصر سا سامان اٹھایا اور ماں کے گھر آ گئی۔ ماں کو اس بات کا بڑا غم تھا کہ میں نے غیاث کا گھر کیوں چھوڑا جبکہ وہ غریب ہماری تمام ضرورتیں پوری کر سکتا تھا۔ ماں مجھ سے بہت ناراض تھی، مگر جب میں روتی ہوں اس کے پاس گئی تو اس نے مجھے گلے لگا لیا۔ لیکن بہن بھائی تو ماں نہیں ہو سکتے، وہ بڑے اور سیانے ہو چکے تھے۔ انہوں نے مجھے بہت برا بھلا کہا اور دھتکار دیا، کہا کہ تم بدکار ہو، تم جیسی بدکار کو ہم گھر میں نہیں گھسنے دیں گے، تمہاری وجہ سے ہمیں زمانے کی باتیں سننی پڑیں گی۔ اب تم یہی چاہتی ہو کہ تمہاری خاطر یہ گھر یہ محلہ چھوڑ دیں۔ غیاث بھائی یہاں آ کر دھاڑے مار مار کر رو کر گئے ہیں، سارے محلے نے تمہاری بے وفائی کی روداد سنی ہے۔ جب ماں بہنیں گھر کا کام کرتی تھی تب کوٹھیوں والے ہم کو عزت کی نظر سے دیکھتے تھے، اب ہمارے پاس کھانے کو سب کچھ ہے، ہم پکے گھر میں رہتے ہیں
اجلے کپڑے پہنتے ہیں، لیکن تمہاری وجہ سے لوگ ہمیں منہ نہیں لگاتے ہیں۔ بوڑھی ماں ٹکر ٹکر کر مجھے دیکھتی رہی اور بھائیوں نے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میرے کپڑوں کی گٹھری بھی انہوں نے اٹھا کر سڑک پر پھینک دی۔ خدا نے غیاث جیسے اچھے شوہر دے کر ایک بار مجھے سنبھلنے کا موقع دیا تھا اور میں نے اس کو گنوا دیا۔ اب میں نفرتوں اور ٹھوکروں کی لائق تھی، پھر بھی کوئی دروازہ نہ کھلا دیکھ کر میں سوتن کے گھر چلی گئی۔ غیاث نے مجھے قبول نہ کیا کیونکہ اس کے گھر پر اب میرا کوئی حق نہ تھا۔ میں نے کہا میرا بیٹا ہی دے دو۔ غیاث نے جواب دیا تیری جیسی عورت اس کو کیوں کر پالے گی، تیرا تو اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ سوتن نے پھر بھی ترس کیا اور بیٹا میری گود میں دے دیا۔ وہ پاؤں پاؤں چلتا میرے پاس آیا۔ مجھے پہلی بار اپنے مجرم ہونے کا شدت سے احساس ہوا۔ میں نے اپنی باہیں پھیلا دی۔ وہ مجھے اجنبیت سے تکتا رہا، پھر دوڑ کر میری سوتن کے پاس چلا گیا اور اس کے گلے سے چمٹ گیا۔ اس نے مڑ کر بھی مجھے نہیں دیکھا۔ میری سوتن نے غیاث سے کہا اس کو سر چھپانے کی جگہ دے دو، طلاق دے چکا ہوں، اب کیوں کر اسے رکھ سکتا ہوں۔ میں روتی ہوں مایوس وہاں سے نکل آئی۔ آخر در بیگم واصف کا تھا۔ وہاں وہ ناگ رہتا تھا جس نے پہلی بار مجھ کو ڈسنے کی کوشش کی تھی۔ ڈرتے ڈرتے میں نے ان کے گھر میں قدم رکھ دیا۔ واصف صاحب نے بتایا کہ بیگم کی وفات ہو چکی ہے۔ میں گھر میں اکیلا رہتا ہوں۔ عارف اپنی بیوی کے ساتھ دبئی ہوتا ہے، کبھی کبھی آ جاتا ہے۔ گھر تو اکیلا ہے اور تم میری بیٹی جیسی ہو، لیکن کیا تم یہاں رہ پاؤ گی؟ انہوں نے ایک دوست کے گھر مجھے ملازمہ رکھوا دیا جن کی ماں کو فالج ہو گیا تھا۔ ان کو اس بیمار کے لیے مستقل خدمتگار کی ضرورت تھی۔ دن گزرتے رہے، فالج کی مریضہ بھی وفات پا گئی، مگر ان گھر والوں نے مجھے نہیں نکالا، اپنا سرونٹ کوارٹر رہنے کو دے دیا۔ مجھے شادی سے نفرت ہو چکی تھی۔ ان کی برسوں خدمت کر کے 2 وقت کی روٹی کھاتی رہی، یہاں تک کہ ایک دن میرا بیٹا مجھے لینے آ گیا۔ غیاث فوت ہو چکے تھے اور بیٹے کو میری سوتن نے بھیجا تھا۔ الیاس پڑھ لکھ کر اچھی نوکری پر لگ گیا تھا۔ پھر سوتن کو میری مصیبتوں اور آلام کا پتہ تھا، بیٹے کی وجہ سے میری خبر رکھتی تھی۔ وہی ایک دن بیٹے کے ساتھ آئی اور میرا سامان اٹھا کر مجھے گھر لے آئی۔ یوں اس خاندانی اور شریف عورت کی وجہ سے مجھے کھویا ہوا گھر مل گیا۔ آج بڑھاپے میں سکون سے بیٹے کے پاس رہ رہی ہوں۔ میرے بھائی بہن تو مجھ سے نہیں ملتے، مگر بوڑھی ماں ملنے آ جاتی ہے۔ کیا شریف انسان تھے، تبھی ان کے خون نے مجھے سے وفا کی اور اس عظیم عورت کے قدموں میں بیٹھتی ہوں جس کو لوگ میری سوتن کہتے ہیں۔ وہ غیاث کی کزن ہے۔ اگر وہ مجھے سہارا نہ دیتی تو آج میں سڑکوں پر بھیک مانگ رہی ہوتی۔ لڑکیوں، خدارا دولت کے پیچھے نہ جانا، عزت کرنے والا اور 2 وقت کی روٹی کھلانے والا مل جائے تو شکر ادا کرنا، ورنہ ساری زندگی میری طرح ذلیل ہو جاؤ گی اور کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ کبھی اچھے شوہر سے بے وفائی نہ کرنا۔ دوستو کیسی لگی کہانی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔